یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ذکر کس طرح بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں اپنے حبیب کو ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ ایک دن ابو جہل آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تب تو نبی ہے۔ محبوب پریشان ہو گئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاتھ کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے ابو جہل کو لاجواب کر دینا تیرے خدا کا کام ہے۔ میرے نبی کی ایسی شان، ایسی بلند و بالا شان کہ جنگل میں 313 صحابہ کرام پانی کے لیے پریشان ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں۔ میرے نبی نے ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی منگوایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب پیالے میں ہاتھ ڈالنا تیرا کام ہے، اور اس پیالے سے پانی کے چشمے جاری کر دینا تیرے خدا کا کام ہے۔ میرے دوستو یہی معنی ہے اس آیت کریمہ کا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ میرے دوستو پیغمبر کے حسن و جمال کو جس انداز سے اور جس قدر بھی بیان کیا جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جس میں اطہر کہ اس حسن ظاہرہ کے ساتھ ساتھ کمالات پر نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں وہ نگاہ انقلاب ہیں کہ اگر ابو بکر پر اٹھیں تو صدیق اکبر بنے، اگر عمر پر اٹھیں تو قاتل سے عادل بنے، اگر حضرت عثمان پہ اٹھی تو تاجر سے با حیا با وفا ذوالنورین بنے، سخاوت کے بادشاہ بنے، اگر علی پہ اٹھی تو بہادر اور فاتح خیبر بنے، اگر معاویہ پہ اٹھی تو کاتب وحی بنے، اگر ابن مسعود پہ اٹھی تو محدث اعظم بنے، اگر ابن عباس پہ اٹھی تو مفسر قرآن بنے، اگر ابو ہریرہ پہ اٹھی تو حافظ الحدیث بنے، اگر سلمان فارسی پہ اٹھی تو خاندان نبوت کا فرد بنے، اگر حمزہ پہ اٹھی تو سید الشہداء بنے، اگر حنظلہ پہ اٹھی تو غسیل الملائکہ بنے، اگر ختم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر مبارکہ بلال پہ اٹھی تو جنت کا وارث بنے۔ میرے بھائیوں میرے پیغمبر کی نگاہ مبارک پڑھنے سے چور چوکیدار بنے، رہزن رہبر بنے، اجڑے بسنے لگے، بگڑے بننے لگے، بچھڑے ملنے لگے۔ تو پھر یہی معنی ہے میرے دوستو اس آیت کریمہ کا، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے آپ کے فکر کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے آپ کے احسانات کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے آپ کے معجزات کو اونچا کر دیا، اے پیغمبر ہم نے ہر اس چیز کو اونچائیاں بلندیاں رفعتیں عظمتیں عطا کر دی جو چیز بھی تیرے قدموں میں آ گئی، جس کی وابستگی تیرے ساتھ ہو گئی، ہر اس چیز کو ہم نے عزتیں عظمتیں عطا فرما دی جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ وہ ایسی بلند و بالا شان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں میرے نبی پر درود پڑھو، کیونکہ میں خود بھی اپنے نبی